السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں باجی؟ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کے سامنے۔ باجی آپ کا وہ فون، میں نے کل میسج کچھ بھیجا تھا آپ کو اچھا، وہ واٹس میسج ایپ پہ۔ جی جی بالکل ملا ہے مجھے۔ اچھا ٹھیک ہے دیکھ لیا نا؟ اچھا، وہ میسج آپ کہیں اور اپنا ہوم ورک وغیرہ سینڈ کر رہی تھی، وہ ادھر آ گیا ہے میرے کو۔ نہیں، میں نے آپ کو بھیجا ہے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتی ٹھیک ہے، ہوں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ وہی آپ دیکھ لینا، پھر میں بات کروں گی آپ سے۔ ٹھیک ہے، صحیح انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورتوں کا جو اجمالی جائزہ لے رہے ہیں اس سلسلے میں آج سورہ احزاب کو ہم دیکھیں گے۔ سورۃ الاحزاب مصحف میں 33 نمبر پہ آتی ہے، 33ویں نمبر کی سورت ہے سورۃ الاحزاب۔ گروپ پہ جو میں نے نوٹس شیئر کیے ہیں، یقیناً آپ اس کو فالو کر رہے ہوگے۔ آیات اس میں 73 ہیں۔ مدنیت، مدنی صورت ہے، اور مضامین اس میں 12 ہیں۔ تو سورہ احزاب ویسے بھی تفسیر میں آپ گزر چکے ہوں گے اس پر سے، کہ اس میں جو ہے کافی سارے احکامات بھی موجود ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس کا مرکزی مضمون ہی یہ ہے کہ اہم معاشرتی احکام اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ امانت کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے کفر و منافقت چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ اسلام کے آئلی means pertaining to family، آئلی، معاشرتی، سماجی، عسکری، سیاسی اور دیگر اجتماعی احکام پر عمل کریں۔ جو اس کے 12 مضامین ہیں ان کا لے آؤٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلا مضمون آیات 1 till 3، اور اس میں کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سیکنڈ مضمون آیات 4 سے لے کے 6 تک، اس میں سماجی عدل کے لیے زہار اور متبنہ کے احکام دیے گئے ہیں۔ زہار لفظ پہلے سنا ہوا ہے؟ باجی کیا کون سا ورڈ؟ زہار۔ ہاں وہ ہے نا، پہلے زمانے میں کچھ اس طرح تھا نا کہ وہ بیوی کو کچھ 18 سپارے میں تھا نا، جو ماں کہتے تھے تم میری پیٹ سے وہ ہاں زہر سے نکلا ہے نا۔ نہیں، قسمی اللہ قول تھی، وہ ہے جو جگر رہی تھی شاید اس میں۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ صدر؟ 28 سپارے میں جو سیدہ جی کہتی نا، وہ بیوی کو جو کہتے تھے، میں نے کہا اس میں شاید تھا نا، قسمی اللہ میں تھا نا، یہ زہار کرتے تھے اپنی بیویوں کو، ہاں، وہ اپنی کیا ماں ہوتا وہ تھا پیٹ سے کہتے زہار تھے، جب کرتے تھے تو وہ کیا ہوتا تھا؟ مطلب اس کو بولتے تھے میری ماں کی پیٹ سے، مطلب ماں جیسی ہو، اس طرح کچھ جی 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 بالکل ہے نا۔ بالکل۔ زہارا اس کا روٹ ورڈ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کمر یا پیٹھ یا بیک۔ تو دور جاہلیت میں عرب جو ہے جب اپنی بیوی سے تعلق قائم نہ رکھنا چاہتے تھے تو وہ اس کو کہہ دیتے تھے کہ تیری پیٹھ میری ماں جیسی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ عورت پھر اس سے وہ کوئی تعلق نہیں قائم کرتے تھے، اور نہ اس کے پاس کوئی اور طریقہ ہوتا تھا کہ وہ، جیسے اسلام نے تو طلاق کا راستہ رکھا ہے نا، کہ اس سے جو ہے عورت پھر ایک سرٹن پروسیجر کے بعد جو ہے وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ تو لیکن یہ جو زہار کا جو انہوں نے رکھا ہوا تھا سلسلہ، تو اس سے عورت رہتی بھی وہیں تھی، اور پھر وہ جب چاہے
ताल्लुक करे, और जब चाहे ना करना चाहे तो फिर वो ये कर दे, जिहार का इजहार कर दे। तो इसका जो है इस रस्म को, ये जो एक सिलसिला था उसको, उसकी रोक कायम की गई, उसको रोका गया। तो उसके बारे में अहकामात जो है वो यहाँ पे मिलते हैं हमें। और मुतबन्ना क्या होता है? यस इमराना। जी, मुंह बोला बेटा। जी। तो दूसरा जो एक वो था कि मुंह बोला बेटा, तो उसको भी इस्लाम ने जो है अबॉलिश किया, कि मुंह बोले बेटे की कोई हैसियत नहीं है इस्लाम में। ठीक है, कि लड़कों को उनके बापों के नाम से ही पहचाना जाएगा। सही है। और अगर जिनके बाप के नाम नहीं मालूम है तो फिर उसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? मोहम्मद मोहम्मद लगेगा ना, मोहम्मद। नहीं, कहा कि वो तो फिर तुम्हारे भाई है ना, तो फिर अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, हाँ, इस तरह से जो है फिर वो नाम रख लिए जाए। ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर हम जब आगे चलेंगे डिटेल में फिर देखते हैं इसको। तो सेकंड मजमून में समाजी अदल के लिए जिहार और मुतबन्ना के अहकाम दिए गए हैं। फिर थर्ड जो है आयात 7 एंड 8, मीसाक का मकसद जजा और सजा है। फोर्थ मजमून आयात 9 से लेकर 21, इसमें जंग अहज़ाब और मुनाफिकीन का किरदार और उसवा हुस्ना पर बात की गई है। फिर फिफ्थ जो मजमून है आयात 22 से 25, इसमें जंग अहज़ाब और मुखलिस सहाबा का किरदार इसमें क्या था उस पर बात की गई है। फिर सिक्स मजमून जो है वो आयात 26-27, इसमें ग़ज़वा बनी कुरैज़ा की बात की गई है। फिर सेवन्थ मजमून आयात 28 से 40, इसमें आइली और माशरती अहकाम दिए गए हैं। एट मजमून आयात 41 से 48, और इसमें मुखलिस सहाबा रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन को नसीहत की गई है। फिर नाइन्थ जो मजमून है आयात 49 से 59 पर मुश्तमिल है, और उसमें मुआशरती और आइली अहकाम दोबारा उनका जिक्र मिलता है। फिर टेंथ मजमून आयात 60 से 68, इसमें मुनाफिकीन को तंबी यानी वार्निंग दी गई है, और तखवीफ क़यामत। अगेन ये तखफीफ लफ्ज पहले भी आया था। तखफीफ क़यामत मीन्स तखफीफ खफी से है ना, छुपाना। खौफ से, नहीं, हल्का खौफ से। खौफ से। सही तखवीफ जी। क़यामत मीन्स क़यामत का खौफ। ठीक है। फिर आयात 69 से 71, इसमें कौल सदीद और मशरूत पेशकश। कौल सदीद क्या होता है? शक्कर। पक्का। जी? सदीद, सीन दाल या दाल, सदीद। अच्छा, जदीद पुराना। नहीं, या जदीद नया? नहीं, नहीं यार, सदीद नहीं। पक्का या सदत से है ना, ये वो है इसका मतलब। सीन दाल या पुराने, दाल। जी? जो पुराने वो थे, क्या कहते हैं उसको? कौल सदीद इज सीधी बात। अच्छा, सीधी बात। ठीक है। आयत 72 से 73, इसमें अमानत का मकसद बयान किया गया है। ठीक है। तो हम चलते हैं इसमें आगे, देखते हैं कि इसका ज़माने नुज़ूल क्या था। तो ज़माने नुज़ूल जो है सूरत अल-अहज़ाब का, वो शव्वाल 5 हिजरी के अवाखिर में नाजिल हुई है। अवाखिर, आखिरी में, एंड आखिर में। आखिरी में, आखिरी दिन। सन अवाइल होता है शुरू में, अव्वल से अवाइल, और अवाखिर आखिर से। तो सन 5 हिजरी के आखिर में नाजिल हुई है सूरह अहज़ाब। अब सन 5 हिजरी में
کچھ اور بھی اہم واقعات ہوئے تھے، جیسا کہ غزوہ خندق ہوا تھا نا. ہاں غزوہ احزاب، جس کا کہ دوسرا نام غزوہ خندق، ٹھیک ہے، جس کے نام پہ یہ صورت رکھی گئی ہے، سورہ احزاب. صحیح ہے. تو 5 ہجری میں غزوہ احزاب بھی پیش آئی تھی، اور وہ شوال 5 ہجری میں تھی. ٹھیک ہے. پھر غزوہ بنی قریظہ جو ہم نے کہا کہ اس کا بھی ذکر ملتا ہے ہمیں اس صورت میں، تو وہ اور زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا، وہ ذیقعد 5 ہجری میں ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو سورہ احزاب جو ہے ان کے بعد نازل، یعنی ذیقعد 5 ہجری کے بعد نازل ہوئی. تو بتائیے اسلامی مہینوں میں ذیقعد کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ ذو الحجہ. ذی الحج. اور پھر نیا سال شروع ہو جائے گا. پھر تو محرم نیا سال شروع ہو جاتا ہے. صحیح. تو یا تو ذیقعد میں نازل ہوئی سورہ احزاب، یا ذی الحج کے مہینے میں 5 ہجری کے یہ سورہ احزاب نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس سورت کے نازل ہونے کے 1 سال بعد، یعنی کہ سن 6 ہجری میں، ہجرت کے 6 سال، سورۃ النور نازل ہوئی. سورۃ النور ہم پہلے کر چکے ہیں نا. جی. جی. تو کتابی ترتیب میں، یعنی مصحف کی ترتیب میں، سورہ نور پہلے ہے، جبکہ نازل بعد میں ہوئی ہے. تو یہ تو ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروائی ہوئی ہے نا، کہ کون سی سورت کون سے نمبر پر آئے گی. ٹھیک ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنی مرضی سے کروائی تھی؟ نہیں. ایز پر وہی جو آپ کو بتایا گیا، آپ نے ویسے ہی اس مصحف کی ارینجمنٹ کی تھی. ٹھیک. تو مصحف کی ترتیب میں سورہ نور پہلے ہے اور سورۃ الاحزاب بعد میں ہے، لیکن دونوں کے مضامین میں نا کافی مشابہت ہے. تو اگر جب ہم سورہ احزاب کا بھی یہ اجمالی جائزہ لے لیں گے، تو پھر ہو سکے تو سورہ نور اور سورہ احزاب کو ساتھ رکھ کے آپ دیکھیے گا، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کافی ساری ریزیمبلنس موجود ہے احکامات کے لحاظ سے، اور بھی جو بیانات ملتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، کیونکہ آگے پیچھے ہی نازل ہوئی ہیں. پھر ابھی جیسے ہم نے بات کر ہی لی کہ غزوہ احزاب کا ایک اور نام بھی تھوڑا وہ کیا تھا؟ غزوہ خندق. غزوہ خندق. کیا بات ہے. اور کیوں کہا گیا اس کو غزوہ خندق؟ وہ خندق کھود ہاں، کیونکہ کے جنگی مت جنگی چال کے طور پہ، جنگی حکمت عملی کے طور پر، جنگی ٹیکٹک کے طور پر، ایک وار ٹیکٹک کے طور پر اس جنگ میں خاص کر کے خندق کھودی گئی تھی. ٹھیک ہے، اپنے دفاع کے لیے. تو اس سلسلے سے، اس حوالے سے اس جنگ کو یعنی غزوہ احزاب یا غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر یہ نہایت کڑا وقت تھا. کیوں؟ کیونکہ قریش اور ان کے تمام حلیف قوتوں نے مل کر مدینہ کا محاصرہ کر لیا تھا، اور مدینہ کے اندر منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچا رہے تھے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر کٹھن حالات تھے کہ باہر بیرونی دشمن اور اندرونی طور پہ منافقین نے جو ہے آپ کا جینا دوبر کیا ہوا تھا. تو دباؤ کے اس ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وہ نہ تو بیرونی دشمنوں یعنی قریش اور ان کے حلیف کے آگے جھکے، اور نہ اندرونی دشمنوں یعنی منافقین کے سامنے سر ڈالیں، کے سامنے ہتھیار ڈالیں. صحیح، یا نیچے ہو جائیں. جو آیت نمبر 1 میں ہم کو جو ملتا ہے حصہ، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کہ آپ ہرگز بھی کافروں و منافقوں کی اطاعت نہیں کریں گے. اور یہی بات پہ دوبارہ آیت 48 میں بھی
تو ہے ہی گئی ہے. پھر سورۃ الاحزاب کا کتابی ربط ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو پچھلی سورت ہم نے کی تھی وہ کون سی تھی؟ سورہ سجدہ. سورہ آمین. سجدہ. جی سورہ سجدہ کی تھی ہم نے. اس میں جو ہے مومنین اور فاسقین کا ایک اوور آل ذکر موجود تھا. ٹھیک ہے سورہ سجدہ میں. اب جو ہم کر رہے ہیں سورہ احزاب اور اس کے بعد آگے چل کے سورت آئے گی سورہ سبا. سورہ سبا. جی تو سورۃ السجدہ میں مومنین اور فاسقین کا ایک اجمالی ذکر تھا. سورۃ الاحزاب میں ہم دیکھیں گے کہ مخلص لگ گیا بہت ہی کو زیادہ. سورۃ الاحزاب میں ہم دیکھیں گے کہ مخلص صحابہ اور منافقین کے کردار سے ان مومنین اور فاسقین کی تفصیلی وضاحت کی گئی ہے. پھر سورۃ الاحزاب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر منافقین کے بیہودہ اعتراضات کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے. اور جو سورہ سبا ہے آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ مشرکین مکہ کے اعتراضات کا ذکر وہاں پر ملتا ہے. ٹھیک ہے تو یہ اس کا کتابی ربط تھا. پھر جو اہم نکات ہیں اس میں سورہ احزاب میں وہ ہم دیکھتے ہیں. جی تو پہلا اہم نقطہ یہ ہے کہ سورہ احزاب میں توکل کا مطالبہ ہے. آیات جو ہیں وہ 3 and 48. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو غزوہ احزاب کے موقع پر نہایت مشکل حالات کا سامنا تھا. ان مشکل حالات میں جبکہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں یعنی منافقین اور کافرین دونوں کی طرف سے دباؤ تھا تو اللہ کی طرف سے ہدایت دی گئی کہ وہ اسی پر توکل کریں. اور توکل کی یہ جو نصیحت ہے یہ ابتدائی 3 آیات کے بعد بھی دوبارہ دی گئی اور دوبارہ سے ہم نے کہا نا کہ جیسے ریپیٹ کی گئی آیت نمبر 48 میں بھی. پھر سیکنڈ پوائنٹ سورۃ الاحزاب کا آغاز اور اختتام ہے. پہلی آیت میں کفر و منافقت سے ترک تعلق کا حکم دیا گیا ہے. مطلب آیت نمبر 1 اور 73 اس حوالے سے مطلب پہلی آیت اور آخری آیت. ٹھیک ہے تو پہلی آیت میں کفر و منافقت سے ترک تعلق کا حکم دیا گیا لا تطیع الکافرین والمنافقین. اور آخری آیت میں بتایا گیا کہ امانت کی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جہالت اور ظلم کا رویہ ترک کیا جائے ورنہ شرک اور منافقت کی سزا بھگتنی پڑے گی. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ. ٹھیک ہے تو تھرڈ جو کی پوائنٹ ہے وہ ہے کہ سورۃ الاحزاب میں دوزخی کافر و مشرک منافق قیادت یعنی لیڈرشپ کے لیے سعادتنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سادات یہ ورڈ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. گواہی دی ہم نے نہیں شہادت نا نہیں شہادت سعادت. سعادتنا فرما برداری یا سعادت ہے. لیڈرز کو کہتے ہیں سادات. سعادتنا ہمارے لیڈر. اور دوسرا لفظ ہے کبراءنا. کبراءنا کبیر سے یہ کیا مطلب ہوا؟ بڑا کبراء ہمارے ہمارے بڑے ہمارے بڑے ہمارے بڑے ہمارے بزرگ. صحیح تو ان کے یہ الفاظ جو ہے نا استعمال ہوئے ہیں. کافر اور مشرک منافق قیادت لیڈرشپ کے لیے سعادتنا اور کبراءنا. صحیح
تو آیت اس سلسلے میں جو ہے وہ 67 ہے. روز قیامت عوام، مرید اور پیروکار یعنی فالوورز پچھتا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہوتی، لیکن ہم نے کافر اور مشرک اور منافق قیادت کی پیروی کی جنہوں نے ہمیں اسلام کے راستے سے بھٹکا دیا. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبیل، تو انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا. اسلام کا کیا سے ہے ویسے جنرلی اسپیکنگ، مطلب اس پوائنٹ پر ہم آ گئے ہیں کہ ہم 33rd سورت جنرل انالیسس دیکھتے ہیں ہم. تو آپ کے خیال میں قرآن کیا کہتا ہے کہ جو بزرگ ہیں یا کوئی لیڈرز ہیں جو کنٹمپرری ہیں یا جو گزر چکے ہیں، تو ان کو فالو کرنے کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے، کرو یا نہ کرو؟ اگر وہ حق اور سچ کے راستے پر ہے، دین کے راستے پر ہے، اللہ کو مانتے ہیں تو ان کی فالو کر سکتے ہیں ان کو، ادروائز ان کو فالو نہ کرنے کا حکم ہے نا. شاباش، ویری گڈ، بہت سمپل. کہ اگر قرآن اور سنت کو فالو کرنے والے ہیں، چاہے آپ کے آباء و اجداد ہیں یا گزر چکے، تو کرو. قرآن اور سنت کی راہ پر ہیں اگر، اور اگر اس سے ہٹے ہوئے ہیں تو پھر بالکل نہیں کرو. صحیح. تو کرائٹیریا یا میزان کیا ہوگا؟ قرآن اور سنت. صحیح. تو یہ جو تھے ان کے یہ جو کافر مشرک منافق تھے، ان کے جو لیڈرز تھے وہ کیا تھے؟ کیا وہ حق پر تھے یا باطل پر تھے؟ باطل پر تھے. باطل پر تھے نا. تو اس لیے جو ہے پھر دنیا میں تو وہ ان کی پیروکاری کرتے رہے، ان کے فالوورز بنے رہے، بڑا فخر محسوس کرتے تھے. اب جب قیامت میں پہنچیں گے آخرت میں تو پھر کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں بھٹکایا تھا اللہ تعالیٰ سے، کہ ان کو جو ہے آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ ان کو جو ہے دگنا عذاب دے. یہی اسلام کہتا ہے کہ جو بھی چیز کرو، جو بھی عمل کرو، یا کسی کو تم فالو کر رہے ہو، تو تم یہ دیکھ لو کہ وہ معیار کو کمپلائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس معیار پر پورا اتر رہا ہے یا نہیں، اس کسوٹی پر پورا اتر رہا ہے یا نہیں. اور وہ کسوٹی ہے قرآن اور سننا. تو سیف سائڈ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بہترین اسوہ حسنہ، تو ان کو رول ماڈل بناؤ. وہ تو چلتا پھرتا قرآن ہے نا. پھر صحابہ کرام موجود ہیں نا، جن کے ساتھ رضی اللہ عنہم ورضوان کا ڈیزگنیشن لگا ہوا ہے، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہو، تو ان کو فالو کرو. صحیح. اچھا، اہم نکات تو اور بھی ہیں، لیکن آپ کے پاس صرف یہ 3 ہی آ رہے ہوں گے نا نوٹس میں، کیونکہ باقی میں نوٹس بنا نہیں سکی ہوں. تو اب جو لوگ اگر کوئی اپنے نوٹس یا کوئی لکھ رہے ہیں، نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، تو پھر وہ پلیز جیسے میں بتا رہی ہوں آپ لکھتے چلے جائیں. 4th کی پوائنٹ یہ ہے کہ سورہ احزاب میں عوام الناس کے لیے سیاسی احکام ہے، عوام الناس کے لیے سیاسی احکام، اور اس سلسلے میں 148 اور 60 تو 2 مرتبہ عام پیروکار لوگوں کو یعنی جنرل فالوورز کو، عام فالوورز کو ہدایت دی گئی کہ وہ اپنے منافق اور کافر لیڈروں کی پیروی نہ کریں. قیامت کے دن یہی پیروکار، یہی فالوورز، یہ جو پیروکار لوگ ہیں، جو فالوورز ہیں، جو بلائنڈ فالو کرتے ہیں، ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے اور وہ بس ایک بھیڑ چال کے طور پہ کہ بس نہیں، یہ اسی کا کہاں ماننا ہے، اب وہ صحیح کہے چاہے غلط کہے، ریگارڈلیس آف دیٹ. تو قیامت کے دن ایسے ہی فالوورز اللہ سے درخواست کریں گے کہ انہیں گمراہ کرنے والے لیڈروں کو دگنا عذاب دیا جائے.
ان پر لعنت کی جائے، انہیں ہر قسم کی رحمت سے محروم کر دیا جائے. مطلب اتنا غصہ آ رہا ہوگا ان کو کہ انہوں نے ہمیں بھٹکایا. تو ابھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی فیکلٹیز دی ہوئی ہیں، آنکھ، کان، زبان، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، تو پلیز یوز دیم. ان کو کیوں نہیں استعمال کیا؟ سب فیکلٹیز بند کر کے بس بھڑ چال کا شکار تھے. ففتھ کی پوائنٹ جو ہے وہ سورۃ الاحزاب میں لی سے شروع ہونے والی 3 آیات کا امانت سے ربط. لی لام زیر لی، اور وہ 3 آیات ہیں، آیت 8، 24 and 73. تو اس صورت میں بعض آیات لام، کون سا لام کہلاتا ہے یہ؟ یس اللہ، لی یجزیہ، لیعذبہ، یہ جو لی ہوتا لام لام کئی. ہے، ہاں لام کئی گرامر کی زبان میں، اور تفسیر کی زبان میں کیا کہلاتا ہے وہ؟ لام تفسیر، لام تعلیم. لام تعلیل یا لام تفسیر. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یس اللہ، یس نا. تاکہ وہ پوچھے، یجزیہ تاکہ وہ جزا دے، لیعذبہ تاکہ وہ عذاب دے. ہاں، یہی ہوتا ہے نا ترجمہ. جی جی. تو امانت، آیت نمبر 17 میں اس کا ذکر ہے. امانت دراصل ایک عظیم ذمہ داری اور امتحان ہے. صادقین اس کو تسلیم کر کے اس کے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہیں. کافرین، مشرکین اور منافقین اس ذمہ داری کے بارے میں ظلم اور جہالت کا رویہ اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی، لاسٹ پوائنٹ آپ نے کیا سنا تھا؟ مان کی بات. سوری، امانت کیا؟ جی، تو آیت 17 میں امانت کی بات کی گئی ہے کہ امانت دراصل ایک عظیم ذمہ داری اور امتحان ہے. صادقین اس کو تسلیم کر کے اس کے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہیں. کافرین، مشرکین اور منافقین اس ذمہ داری کے بارے میں ظلم اور جہالت کا رویہ اختیار کرتے ہیں. نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء سے میثاق لیا گیا تھا. میثاق کیا ہوتا ہے؟ عہد، وعدہ. وعدہ. جی، عہد، وعدہ، pledge. تو امانت کی ذمہ داریوں کا مقصد یہ ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی کا اجر دیا جائے اور کافروں کو دردناک عذاب سے دوچار کیا جائے. میثاق اور امانت کا مقصد یہ بھی ہے کہ صادقین کو جزا اور منافقین کو سزا دی جائے. پھر امانت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مرد و خواتین، منافقین اور مشرک کافرین کو سزا، اور مرد و خواتین مومنین پر مہربانی کی جائے. ٹھیک ہے. فورتھ کی پوائنٹ جو ہے اس کا، فورتھ نہیں، 6 احزاب میں منافقین کی اذیت رسانیوں کا تذکرہ ہے، جو طرح طرح سے اذیت پہنچاتے تھے، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. تو اس صورت میں ایذا لفظ جو ہے نا، تکلیف کے لیے جو آتا ہے، ایذا کا جو روٹ ورڈ ہے، کیا روٹ ورڈ ہے؟ حمزہ زال یا. کیا بولے؟ ہاں، ابا، حمزہ زال یا. تو حمزہ زال یا سے نکلنے والے
کئی اہم الفاظ جو ہے نا وہ استعمال کیے گئے ہیں. آیات جو ہے وہ 53 57 59 69 اور 48 تھی. تو منافقین کے بعض رویوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچی. پھر مخلص مسلمانوں کے لیے زیبا نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائیں. اللہ اور رسول کو اذیت پہنچانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار ہے. منافقین کی اذیت سے بچنے کے لیے مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ لمبی چادر استعمال کریں. لمبی چادر سے کس طرح سے وہ اذیت سے بچ سکتی ہیں؟ پہچانے نہ جائیں ڈھکی ہوئی ہوں. تاکہ ایک پہچان بن جائے نا کہ یہ سلمان مسلمان ہیں، باحیا ہیں. پھر منافقین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچائیں جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی. پھر کافرین و منافقین کی اذیت رسانیوں سے درگزر کرنے کی ہدایت دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان کو اگنور کریں، صبر کریں. 7 کی پوائنٹ سورۃ الاحزاب میں مخلص صحابہ اور منافقین کا ایک کمپیریزن پایا جاتا ہے، تقابلی جائزہ لیا گیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سورت میں 2 کردار پیش کیے گئے ہیں. پہلا کردار مخلص صحابہ کا ہے جن کا ایمان دشمن کی فوجوں کو دیکھ کر بڑھ گیا. اور اس سلسلے میں آیت 22 اور آیات 31 سے 36. دوسرا کردار ان منافقین کا ہے جو ریاست مخالف سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں، اور وہ ہے آیات 12 سے لے کے 21 تک. پھر 8 پوائنٹ جو ہے سورۃ الاحزاب میں وہ ہے آئلی احکام، یعنی فیملی سے پرٹیننگ لاز کیا بتائے گئے ہیں. تو آیت 28 آیات 50 51 اور 52. تو آئلی زندگی میں سادگی کا اہتمام ضروری ہے، یعنی ایک فیملی سسٹم میں سادگی پر زور ہونا چاہیے، اور خاندان کے ہر فرد کے پیش نظر دارالآخرہ ہو، تبھی سادہ زندگی گزار سکتا ہے نا انسان. کہ ہر فرد کے پیش نظر دارالآخرہ کیا ہے؟ آخرت کا گھر. قیامت کا دن. ہاں، قیامت، آخرت کا حساب کتاب اس کے پیش نظر ہو، تو پھر اس دنیا میں انسان ایک ٹیمپرری مائنڈ سیٹ کے تحت رہتا ہے نا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آئلی ہدایات جو ہیں وہ یہاں پہ ملتی ہیں 50 51 اور 52 میں. پھر 59 میں نیکسٹ کی پوائنٹ ہے سورۃ الاحزاب میں معاشرتی احکام، اور اس سلسلے میں جو ہے آیت 59 53 33 37 49 53. مسلمان عورتیں بڑی چادر جس کو کہ جلباب کہتے تھے وہ استعمال کریں. یدنین علیہن من جلابیبہن، جلابیب جلباب. پھر اور کیا مزید ہدایت دی گئی؟ معاشرتی احکام کہ گھروں پر پردے لٹکائیں. عورتوں سے مانگنا بھی ہو تو حجاب یعنی پردے کے پیچھے سے مانگنا چاہیے. بس الوہن من وراء حجاب. پھر فرمایا کہ عورتیں دبی زبان سے گفتگو نہ کریں. فلا تخضعن بالقول. پھر
فرمایا کہ جاہلیت کے بناؤ سے انگار نہ کریں، اس کو تبرج کہا گیا ہے نا، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی. تبرج means what؟ سجنا سورنا جو سجنا، جو جاہلیت کے طور پہ جو سجنا سورنا ہوتا تھا نا دکھاوا کرنے کے لیے، وہ ایسی سجاوٹ جو ہے وہ منع کی گئی. ریویلنگ کلوز پہنتے تھے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی حکمت یہ تھی کہ متبنہ یعنی منہ بولے بیٹوں کے بارے میں مسلمانوں پر قیامت تک کوئی تنگی باقی نہ رہے. صحیح ہے. تو اس کبھی رسم کو ابالش کر دیا گیا کہ منہ بولا بیٹا ہی جب کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے تو پھر اور یہ کیا تھا کہ حضرت زید اور حضرت زینب کا نکاح ہوا تھا کہ جو فار سم ریزنس کنٹینیو نہیں ہو سکا، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا حضرت زینب کا. اور حضرت زید جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بنے ہوئے تھے. تو یہ تو عرب معاشرے میں بہت ہی آبسلیٹ چیز سمجھی جاتی تھی کہ منہ بولے بیٹے یعنی یہ بہو ہوئی ان سے سسر شادی کر لے. تو فرمایا کہ جب منہ بولے بیٹے کے ہی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے تو پھر کون سی بہو اور کون سا جو ہے یہ سسر بنے. صحیح ہے. اور یہ اتنی ڈیپ روٹڈ رسم تھی ان کے دور میں، اس عرب کلچر میں، کہ جس کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سٹیپ لے کر دکھانا پڑا. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ. پھر مزید احکامات کیا ملتے ہیں کہ غیر مدخولہ طلاق یافتہ عورت کی کوئی عدت نہیں ہے. یعنی نکاح ہوا لیکن شوہر بیوی کا تعلق جو ہے وہ قائم نہیں ہوا اور اس سے پہلے ہی طلاق دے دی گئی تو پھر اس عورت کو کوئی عدت نہیں ہے. فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ. پھر مزید کیا فرمایا کہ گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا چاہیے. یہ آؤٹ سائڈرز کے لیے ہے یا انسائڈرز کے لیے بھی ہے؟ دونوں کے لیے ہے نا. دونوں کے لیے ہے. مطلب جو کبھی کبھار گھر آتے ہیں یا کوئی دوست احباب ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور جو روز مرہ جو گھر کے ہی فرد ہیں جو باہر گئے ہیں اور گھر میں آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے. صحیح ہے. خود اپنے گھر میں کوئی داخل ہو رہا ہے تو بھی اجازت لے کے، اگر پہلے سے کوئی وہاں موجود ہے تو ٹھیک ہے. تو گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا چاہیے. لا تدخلوا البیوت النبی الا ان یؤذن لکم. پھر دعوت کے بغیر کھانے کی محفل میں شریک نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی بتایا گیا ہے. اگر آپ کو دعوت دی گئی ہے تو آپ جائیں، اگر دعوت نہیں دی گئی تو پھر نہیں جانے کی ضرورت. صحیح ہے. اذا دعیتم فادخلوا. پھر عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھا لیا تو گپ شپ میں وقت ضائع نہ کیجیے. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ. پھر اس کے بعد 10th کی پوائنٹ سورہ احزاب میں جو سماجی احکام دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، سوشل لاز، اور وہ ہے کہ زہار سے بیوی، اس کی آیات جو ہے وہ 4، 5، 41 and 56. تو زہار سے بیوی نہ تو ماں بنتی ہے اور نہ کبھی متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا سگا بیٹا بن سکتا ہے. بہت ہی کیٹیگوریکلی بتا دیا گیا ہے کہ تمہاری مائیں تو وہی ہوں گی جو انہوں نے تم کو جنم دیا ہے. تم اپنی بیوی کو ماں کہہ دو تو اس سے وہ ماں تو نہیں بن جاتی ہے. پھر سماجی عدل کے لیے رشتہ داروں کا صحیح تعین ضروری ہے، اور یہ اقسط عند اللہ ہے. منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصل بابوں کے نام سے پکارنا چاہیے.
ادعوهم لآبائهم. پھر منافقانہ غلط پروپیگنڈے کی بجائے ذکر الہی کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے بجائے منافقت چھوڑ کر صدقے دل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام کا اہتمام کیا جائے. صلو علیہ وسلم تسلیما. تو یہی دین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر خواہی کا تقاضا ہے. تو یہ اہم نکات تھے اس سورہ احزاب کے. اب جو ہم نے لے آؤٹ دیکھا تھا اس کو فردر دیکھ لیتے ہیں. سورہ احزاب 12 مضامین پر مشتمل ہے نا. تو اس صورت کا جو ایک فلو ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ پہلے دوسرے اور 7th اور 9th مضامین جو ہیں اس میں احکامات بیان کیے گئے اور باقی جو رہ جاتے ہیں ان میں تذکیر یعنی کہ ایک فکرہ یا ریمائنڈر ہے. تو فرسٹ مضمون 1 till 3 آیات اور اس میں کافر و منافقوں کی اطاعت نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. غزوہ احزاب کے موقع پر بیرونی دشمنوں یعنی کافروں سے اور اندرونی دشمنوں یعنی منافقوں سے نہ دبنے اور ان کے آگے نہ جھکنے کا حکم دیا گیا. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. اور ان مشکل حالات میں اللہ ہی پر بھروسہ یا توکل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. ٹھیک ہے. جو سیکنڈ مضمون ہے آیات 4 till 6 اس میں سماجی عدل کے احکام دیے گئے ہیں. سماجی عدل کے قیام کے لیے وضاحت کی گئی کہ زہار سے بیوی ہرگز ماں نہیں بنتی. ٹھیک ہے. اسی طرح منہ بولا بیٹا بھی کبھی سگا بیٹا نہیں بن سکتا. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ. منہ بولے بیٹوں کو سرپرست کے بجائے ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارنے کا حکم دیا گیا. اور ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. یہی سماجی عدل کا عین تقاضا ہے. مطلب ایک معاشرے میں بیلنس قائم کرنا ہے تم کو تو اسی طرح سے ہوگا کہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو. اینڈ دس از ویری ٹرو. مطلب ہم دیکھیں اگر تھرڈ جو ہے وہ ہے 7 and 8. اس میں انبیاء کے میثاق کا مقصد بیان کیا گیا. انبیاء سے جو عہد لیا گیا تھا تو بتایا گیا کہ تمام انبیاء سے دعوت و تبلیغ کا جو پختہ عہد یا میثاق لیا گیا ہے وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اس کا مقصد صادقین کو ان کی سچائی کی جزا اور کافروں کو ان کی تقریب کی سزا دینا ہے. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. پھر چوتھا مضمون 9 till 21 اس میں منافقین کے کردار پر روشنی ڈالی گئی. جنگ احزاب کے موقع پر منافقین کے کردار پر بہت اچھی طرح روشنی ڈالی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی اور قریش اور ان کے حلیفوں کو بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا. منافقین جھوٹے بہانے بنا کر جنگ سے رخصت لے رہے تھے. منافقین اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی سے کام لے رہے تھے کہ ان کے وعدے فریب ہیں. ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. جنگ میں ان منافقین کی شرکت جو ہے وہ برائے نام تھی. ان سے کہا گیا کہ تمہاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہو سکتا ہے جو خود بنفس نفیس کو ڈال لے کر خندق کھود رہے تھے. بشرط یہ کہ تم اللہ سے ملاقات پر ایمان لا کر یوم آخرت پر یقین کر کے اور کثرت سے ذکر کا اہتمام کرتے رہو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. وذکر اللہ کثیرا.
پھر ففتھ مضمون جو ہے 22 سے 25 تک، اس میں مخلص صحابہ کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جنگ احزاب میں مخلص صحابہ کا کردار بتایا گیا ہے کہ دشمن کو دیکھ کر ان کا ایمان اور ان کے جذبہ اطاعت اور تسلیم بڑھ گیا۔ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ان کے عزم حوصلے میں کمی نہیں آئی، کچھ نے اپنا عہد پورا کر دکھایا اور کچھ منتظر ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر سکس مضمون آیات 26-27، اس میں یہودی قبیلے بنی قریظہ کے انجام کا تذکرہ ہے۔ عہد شکنی کی سزا میں ان کے مردوں کو قتل کیا گیا اور عورتوں کو قیدی بنایا گیا اور ان پر روب کے ذریعے فتح حاصل ہوئی۔ مسلمانوں کو ان کے اموال اور زمینوں کا مالک بنایا گیا۔ سیونتھ مضمون آیات 28 سے 40، اس میں آئلی اور معاشرتی احکام دیے گئے ہیں۔ اللہ، رسول اور دار آخرت کے طالبین کے لیے اجر عظیم ہے۔ جو اللہ، رسول اور آخرت کا گھر کا طلبگار ہوگا اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ پھر عورتوں کو طبی زبان سے گفتگو کرنے سے منع کیا گیا۔ تبرج الجاہلیہ یا تبرج جاہلیت سے دکھاوا، چمک دمک، جو سجاوٹ ہوتا ہے نا کہ شو آف کرنا، فلانٹ کرنا، اس سے منع کیا گیا۔ ایک اہم دستوری، قانونی اور ایمانی نکتے کی وضاحت کے لیے مومنین کو صاف بتا دیا گیا کہ صحیح اور خالص ذہنی اور قلبی ایمان کے بعد انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کوئی دوسرا موقف اختیار کرنے کی آزادی حاصل نہیں ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یہ تو صریح گمراہی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے کیا۔ حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بیٹے نہیں تھے بلکہ منہ بولے بیٹے تھے۔ حضرت زینب آپ کی سگی بہو نہیں تھی کہ آپ پر حرام ہوتی، تو سماجی عدل کا عین تقاضا تھا کہ جاہلیت کی اس رسم کو توڑا جائے۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے سگے والد نہیں تھے بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ نیکسٹ 8واں جو مضمون ہے آیات 41 سے 48، اس میں اللہ کے ذکر اور تسبیح کا حکم دیا گیا ہے۔ تو مخلص صحابہ کو نصیحت کی گئی کہ وہ کثرت سے اللہ کو یاد کریں، صبح و شام اس کی بے عیبی کا اعتراف کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام کو سمجھیں۔ وہ شاہد، مبشر، نذیر، داعی اور سراج منیر بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں۔ تو پھر جو پہلا مضمون تھا اسی کو سمجھو یہاں ریپیٹ کیا گیا ہے کہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں یعنی منافقین اور کافرین سے دبنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کی تکلیفوں اور اذیت رسانیوں پر درگزر سے کام لیا جائے اور اللہ ہی پر توکل کیا جائے۔ پھر نائنتھ مضمون جو ہے وہ 49 til 59، اور اس میں کچھ اور معاشرتی اور آئلی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ آئلی لفظ I'm sure اب آپ لوگوں کے لیے نیا تو نہیں ہوگا نا، آئلی آئین سے فیملی لاس۔ تو وہی جو ہے کہ غیر مدخولہ متعلقہ خاتون کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی کے بارے میں خصوصی احکام دیے گئے۔ بغیر دعوت کے کھانے میں شریک نہ ہونے اور دیر تک گفتگو کرنے سے روکا گیا۔ سچے مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود یعنی صلاۃ یا دعائے رحمت کرتے ہیں۔ پردے کے احکام دیے گئے، عورتوں کو بڑی چادر استعمال کرنا چاہیے، گھروں پر پردے لٹکائے جائیں، مردوں کو عورت سے مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگیں۔ مسلمانوں کو دل کی گہرائیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور سلامتی کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، منافقین آپ کو اذیت پہنچاتے ہیں
پھر 10th مضمون جو ہے آیات 60 سے 68، اس میں منافقین کو قتل اور جلاوطنی کی دھمکی دی گئی ہے۔ ہیجان انگیز خبریں اور افواہیں پھیلانے والے منافقین کو ایک طرح سے نوٹس دے دیا گیا کہ وہ شاید مدینے میں پڑوسی بن کر نہ رہ سکیں، انہیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے، انہیں دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، دوزخ میں وہ اللہ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے لیڈروں یعنی کبرا اور سادات کو دگنا عذاب دیا جائے۔ پھر 11th مضمون آیات 69 سے 71، اس میں مسلمانوں کو بنی اسرائیل کا رویہ اختیار کرنے سے روکا گیا ہے کہ خام مسلمانوں اور منافقین کو قوم موسیٰ یعنی بنی اسرائیل کی طرح اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے سے منع کیا گیا، اور قول سدید اور مخلصانہ اطاعت سے کام لینے کی صورت میں مغفرت اور فوز عظیم کا وعدہ کیا گیا۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بولو سیدھی بات، گھما پھرا کے بات مت کرو۔ پھر 12th جو مضمون ہے 72 and 73 آیات پر، تو اس میں امانت کا مقصد بتایا گیا ہے کہ انسان نے عزیمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے امانت کا بوجھ اٹھا تو لیا، اب اسے اس ذمہ داری کو اٹھانے کے بعد ظلم اور جہالت کا ثبوت نہیں دینا چاہیے۔ امانت کے امتحان میں مشرک اور منافق ناکام ہو کر عذاب کے مستحق بنیں گے، اور مومن جو ہے وہ کامیاب ہو کر اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے فیضیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ یہ ہمارا سورہ احزاب کا بھی اجمالی جائزہ مکمل ہوا۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔